وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. گھر کو کلے جا دل ڈھونڈے گا تم کو نہ کہیں جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان ایسی کے دکھلا گھبرا ننھا مسافر علی اسیر گھر بھی تو گیا، گھر میں نہ ملے گا، کیسے دل بیتاب کو بہلا گھبرا کیسا بھرا گئے ہوا برباد، کیا اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، مر جائے گی زینب۔
محمد صلوات خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب، علی امام میں آرزو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب، ہے دیس زینت اجداد یہ سے یکتا ہے، تو نون سے یہ نبوت کی محسنہ ٹھہری، جو بے گراز کو بولوں تو بے علی مولا تھی، باب علم بیٹی معلم نظام فاطمہ زہرا ہے ہو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے آبرو زینب، جناب اکبر کی پرورش کر کے مقام آمنہ سے پا گئی، جناب کے لیے دیار شام گے آ گئی، علی کی روبرو زینب، خیال فاطمہ کی ہے آبرو زینب، عجیب عالم غربت کا شان لوگوں، رسن میں قید سے منہ چھپائے ہوئے، چار سنگ باری ہوئی جدا، سر جھکائے ہوئے، بچاتی دین کو ہو گئی لہو لہو زینب، خیال فاطمہ کی ہے آبرو زینب، ہجوم آب سے گزری تو ایک عورت نے علی کی بیٹی کو پر
پتھر اٹھا کے باجو ایک نقاب آیا، یہ پردے دار کا ایک اشارہ تھا، چلی تھی جانب سرخ رو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے ابرو زینب، کبھی سکینہ کو دیتی رہی دلا سے وہ، کہیں رباب میں غم بٹاتی، کبھی سجاد کے اشکوں کو صاف کرتی تھی، کہیں وہ فروا کو اپنے گلے لگاتی، بڑی کٹھن تھی جو کرتی تھی جستجو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے ابرو زینب، بطول زادی نے کچھ طرح بچایا تھا، نقاب بالوں کا منہ پر تو سر کے زباں پہ لہجہ شیر خدا سجایا تھا، علی کے لہجے کرتی تھی گفتگو زینب، خیال فاطمہ دی کی ہے ابرو زینب، صلوات صلوات پر محمد وآلہ ایک ہم لوگ نواز صلوات پڑھ دیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ہو سلام اس پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آب دے آبروں میں خار بھی ہے، پاؤں میں آب دے آبروں میں خار بھی ہے،
ہو سلام اس پر پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا پوچھا ایک شخص نے شبیر تمہارا کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے کہا بابا بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے ہو سلام اس پر کہتا تھا کہ آیا میرے حصے میں کہتا تھا کہ آیا میرے حصے میں ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے تلوار بھی ہے پاؤں میں آبروں میں خار بھی ہے ہو سلام اس پر صلوات محمد آج کمر بیٹھ آج مچھلی آج محمد صلی اللہ کہتے تھے آدم رلا زینب کو سلامی کہتے تھے آدم رلا زینب کو سرے حسین سے نام دکھا
سلامی چھپا کے ہاتھوں سے کے بولی بنت علی خدا کے واسطے لوگوں چھپا زینب کو خدا کے واسطے لوگوں چھپا زینب کو پکڑ کے لائے شکن کی بیٹی کو یہ کہ شام میں در پھرا زینب کو یہ کہ شام میں در پھرا زینب کو سلامی کہتے تھے آدھا رلا زینب کو سرے حسین سنا دکھا زینب کو سلامی سلوات کربلا آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلگوں قبا کی آمد ہے غریبوں بے کسو بے آشنا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرام خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدیدہ نام کبھی یہ کہتی تھی کیوں ناری جان کبھی یہ ہمیں لوٹا دعائی ہے نانا حسین کے مرنے سے
سے در بدر زینب گئی عزیز کے مجلس بنا گئی عزیز رہی قید نو اگر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی پھرے یہ سخت جاتی کے جیتی پھرے چلو تو خانانا یہ رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهل والحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين بالقاسم محمد. اللهم الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وسخاوتهم وعطشهم وأطباطهم وعلمائهم وشاكين فيهم ومنحرفا عنهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بدأتي ويا قرة عيني من بكى عليها وعلى مصائبها يكون ثوابه كمن بكى على أخويها. صلوات. عزیزان اکرامی، اس سے قبل کے بعد کا آغاز ہو آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے میر احمد علی، امت الخاتون رضا حسین عباسی بیگم، میر انور علی، عالیہ بیگم، خیر علی اور تمام شہدائے راہ حق کی روح کو احسان فرمائے.
صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس سے قبل کے بات کا آغاز ہو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے دروازے کھول دیا جائے، شاید کیونکہ جو لوگ حضرات باہر کھڑے ہیں انہیں خبر ہو جائے کہ مجلس باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی و برادران ایمانی و محبان آل محمد و سوگواران مظلوم کربلا، ہمارے برادر عباس میر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ فضائل و مصائب دونوں شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہوں. اور ماشاءاللہ ان کا تعلق بڑے ہی عزادار گھرانے سے ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ یہ شہزادی کی اس مجلس کو وفا کرتے ہیں. اور چونکہ دیکھیے میری ایک عادت ہے جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کبھی خدا کا شکر ہے، مولا کریم کی نالین پاک کی گرد پاک کا صدقہ یہ ہے کہ کبھی میں نے مجمع کو دیکھ کے فضائل و مصائب دینے کی کوشش نہیں کی، کبھی مجمع کو دیکھ کے فضائل اہل بیت میں بخل نہیں کی. اور انشاءاللہ یہی امید آپ سے بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سننے میں کوئی بخل نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر کبھی میں نے سنانے میں بخل کیا، کنجوسی کی یا کوئی کمی کی تو جہاں سے مجھے مل رہا ہے وہاں سے پھر کمی ہونے لگے گی. اور عزیزان گرامی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کام سے سنسیئر ہے، اور جب سنسیئرٹی دیکھتا ہے کام دینے والا تبھی پھر پروموشن بھی ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اور ہر انسان کو تمنا ہے، آرزو ہے کہ اسے پروموشن ملے، اور مجھے بھی ہے. اور یقین جانیے پروموشن ہزاروں لاکھوں کا مجمع پروموشن نہیں ہوتا، 10-20 سپیکرز لگے ہوں یہ پروموشن نہیں ہوتا. ان کی بارگاہ میں مقام بلند ہو جائے یہ ہے پروموشن. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل و مصائب ہوں. میں حتی الامکان یہی کوشش کروں گا کہ پوری بات صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ پر ہو. اور یقیناً عظمت جناب زینب کو سمجھانے کے لیے تمہیداً کچھ باتوں کو بہت جلدی عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند کریم نے جب چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو خلق کیا. اور جب پروردگار نے خلق کیا اور ان شخصیات نے آنے کے بعد پروردگار کو پہچنوایا تو جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو یہ ان کے ایمان کا ثبوت نہیں ہوتا تھا، وہ اپنا ایمان ثابت نہیں کرتے تھے، وہ اس کو پہچنواتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب جب یہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے وہ پہچانا جاتا تھا، اور جب جب مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو اس کا ایمان ثابت ہوتا تھا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی فرق کیا ہے کہ جب مسلمان لا الہ الا اللہ کہے تو آپ کہہ رہے ہیں ایمان ثابت ہو رہا ہے، اور جب یہ لا الہ الا اللہ کہیں تو وہ پہچانا جا رہا ہے. چونکہ دیکھیں ایک دستور ہے دنیا کا، کیونکہ یہ تعارف پروردگار ہو رہا ہے، توحید کا تعارف کرایا جا رہا ہے، انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے. یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کا تعارف کرایا جائے، کوئی مثال کے طور پر اگر ہم آیت اللہ سستانی کو دعوت دیں کہ ہمارے شہر میں آئے اور آنے کے بعد ہم کسی ایسے کو کھڑا کر دیں جو ان کو صحیح سے جانتا ہی نہ ہو. یہ توجہ کے ساتھ اب تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں، چونکہ مجھے بالکل احساس نہیں ہے کہ یہاں پہ ظاہری مجمع کتنا ہے، اور انشاءاللہ میں پوری عقیدت کے ساتھ بات کروں. واقف ہی نہیں ہے اور
اس نے ان کا انٹروڈکشن کروایا. جب اس نے انٹروڈکشن کروایا تو جو لوگ جانتے تھے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت عظمت سے واقف تھے, انہوں نے کیا کہا کہ جناب آپ نے شخصیت کے ساتھ, اچھا ان کی شخصیت کے ساتھ تو ظلم ہوا, لیکن جو شخص جانتا نہیں تھا ان کو صحیح سے, ان کے طفیل میں یہ مشہور ہو گیا, ان کے طفیل میں یہ مشہور ہوا کہ بھائی فلاں دن ان کو آیت اللہ سستانی کا انٹروڈکشن کرنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا اور انہوں نے تعارف کروایا. یہ تعارف تو نہ کروا پائے ٹھیک سے, لیکن یہ پہچانے گئے اور جو نہیں جانے گرامی لوگ جاننے لگے کہ بھائی یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اس دن تعارف کروایا تھا. حق کے تعارف پتہ نہیں کیا, لیکن خود پہچانے گئے. یہی حال تھا مسلمان کا. جب مسلمان نے لا الہ الا اللہ تو یہ مسلمان بنا. بھائی کون ایسا ہے جو حق کے کیلیبر کا انسان ہو, کوئی اسی گریڈ کا انسان ہو. بھائی آپ کسی مرجع کو بلا رہے ہیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو مجتہد ہو. بھائی کیوں؟ کیونکہ جو کوالٹیز اس میں پائی جا رہی ہیں وہی کچھ کوالٹیز تھوڑی بہت اس میں بھی پائی جائے. تو جب یہ تعارف کرائے گا ہوگا. بس یہی حال یہاں پر بھی ہے. چونکہ یہ تھے اس کی صفات کے مظہر, جو صفات پروردگار ہیں یہ اس کے مظہر تھے. جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ پہچانا. مسلمان نے کہا تو مسلمان کا ایمان ثابت. ایسی شخصیت کچھ جب سلسلہ آگے بڑھا تو کچھ شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے جب محمد رسول اللہ کہا, دیکھیے کلمہ توحید کے بعد کلمہ رسالت پہ آئے تو یہ مسلمان کہ جو کلمہ رسالت پڑھے تو رسالت پہچانی جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ کوالٹیز رسالت والی ہیں. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کے جناب ابو طالب کے بیٹے نے کہا تو یہاں پر ایمان ثابت نہیں ہو رہا ہے, اپنے آپ کو اپنا اسلام نہیں بتا رہے ہیں, رسول کو پہچانوا رہے ہیں. تو اب عدل پروردگار کا تقاضا یہ کہ ولایت کو پہچانوانے کے لیے کچھ ایسی شخصیات کی ضرورت ہے کہ جو ولایت کی حامل. گرامی دیکھیے جب پروردگار توحید کو پہچانوانے کی بات آئی, جس نے پہچانوایا وہ محمد والے محمد تو گرامی جنہوں نے توحید کو پہچانوایا وہ اپنے آپ کو پروردگار نہیں کہہ رہے, لیکن توحید کو پہچانوایا. جس نے رسالت کو پہچانوایا وہ اپنے آپ پہچانی گئی. اب جو لوگ کچھ شخصیات ایسی بنائی جن کو بظاہر کوئی عہدہ نہیں لیکن ذمہ داریاں دے کے بھیجی. توجہ ہے نا یہ گانے گرامی. دیکھیے عہدہ ملنا ایک اور بات ہے, عہدہ مل کے اگر کوئی ذمہ داریوں کو نہ نبھا پائے تو عہدے کا فائدہ نہیں. لیکن اگر کوئی بنا عہدے کے ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تو بڑے بڑے عہدیدار دیکھ کر رشک کرتے ہیں. تو یہ ہے شخصیت جناب زینب. اور جناب کاظم قزوینی صاحب اپنی کتاب زینب من المہد جھولے سے لے کے لحد تک, من المہد, مہد کہتے ہیں جھولے کو, لحد آپ بہتر جانتے ہیں, شہزادی کے لیے بیان کیا. اور یہ وجہ بھی ہے کہ انہوں نے من المہد الی اللحد کیوں کہا. کہا چونکہ اس سے پہلے کے حالات میں نہیں جانتا, یعنی حالات ہیں میں نہیں جانتا, جتنا میں تاریخ سے عکس کر سکا وہ سب کچھ میں نے بیان کیا. تو عزیزان گرامی اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کہ جب جس کی عظمت بیان کی جائے کاغذ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ. اچھا وجہ بھی ہے, بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ بی بی کا لقب ہے شریکت الحسین. دیکھیے اس سے قبل میں نے ایک مجلس پڑھی تھی, حضرت عباس علیہ السلام
تو سربراہ جیسی شخصیت ان کے اکثر جو فضائل ہیں وہ مصائب سے نکل کے آتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ذاکر کے لیے، سامعین کے لیے کہ وہ سن سکے. تو تھوڑا سا ضبط کر کے سنیے گا، اور میں بھی ان سب فضائل سے تھوڑا سا پرہیز کر کے نکلوں گا کہ جو بہت سخت فضائل ہیں اور بظاہر جو ہمارے سامنے. شہزادی کون ہے؟ شہزادی زینب. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک تنہا نہیں نظر آ رہی تھی. بھائی آپ نے اکثر یہی سنا ہے، اچھا دنیا ایکوالٹی کی بات کرتی ہے، لیکن معاف کیجیے گا میں جنڈر ایکوالٹی میں بلیو ہی نہیں کرتا، لیکن جو بات ہے وہ بات ہے، سائنس ہم بیان کر رہے ہیں. جنڈر ایکوالٹی کی بات کی تو آپ نے ہمارے یہاں اسلام جنڈر ایکوالٹی کا نعرہ ہے نا، اسلام میں عورت کہا گیا. ایک ہمارے عالم دین کا بہت کو گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھا ہے، میڈیا نے آ کے سوال کیا کہ شرم دیتا ہے، اور آپ یہ سب تو جناب زینب کو دیکھ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے محاوروں میں مطلب آپ خود ان کربلا بتایا گیا، اور جب تک کوئی کربلا کا مطالعہ نہیں کرتا تو جناب زینب اور ان کے فضائل پڑھنا اور سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جب شام و کوفہ میں آئی ہیں تو رسول کا پیغام ساتھ لے کے چل علی کا لہجہ ساتھ لے کے چل رہی، حسن کا اخلاق ساتھ لے کے، پیر کا شبد سب ساتھ لے کے چل رہی ہے، شہزادی کی طہارت ساتھ لے کے چل رہی ہے. کیسے کوئی ان فضیلتوں کو ایک ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی بیوی کی ولادت ہوئی ہے آئے اور آنے کے بعد بچی کو آغوش میں لیا. اب میں نے کہا نا ان فضائلوں کو چھوڑ رہا ہوں جو مسائل کی طرف رخ موڑ دیتا ہوں. آغوش میں لیا اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے، اور بہت دیر تک پیار کرنے کے بعد بچی کو واپس شہزادی کے آغوش میں لیا اور چلے گئے. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ 2 یا 3 دن تک یہی سلسلہ رہا رسول کا. اس کو سینے سے لگا کے گریا کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک بچی کا نام نہیں رکھا. اب آپ دیکھ کس انداز سے نام رکھا جا رہا ہے. سلسلہ جہاں جو نام رکھنے کا انداز امام حسن کا، اور یہی بات بیوی مولا کائنات سے کہہ چکی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے میں اس بات کو اپنے عشرے اولا میں اس لیے یہ بھی ہے روایت میں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے ہفتے میں اسے احمد یا محمد سے پکارا جائے، یہ بھی مستحب ہے. اچھا اور یہ ہے کہ اگر بچہ بنا نام رکھے مر گیا تو روزے محشر باپ کا گریبان پکڑے. بھی سمجھ میں آتی ہے کیوں پکڑے گا؟ کیونکہ بھائی جب روزے محشر سب کو اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا تو جس کا کوئی نام نہیں ہوگا تو وہ کس سے
बाप से शिकायत करेगा ना कि आपने मेरा नाम नहीं रखा। लिहाजा शहजादी कौनैन ने मौला के होते हुए मैं कैसे सबकत करूं? जब रसूल घर में आए कहा कि मैं अबुल हसन से कह चुकी बच्चे का नाम रखने के लिए, वो कहते हैं कि रसूल के होते हुए मैं कैसे सबकत करूं? तो एक मतलब रसूल कहते हैं कि ऐ मेरी बेटी, परवरदिगार के होते हुए मैंने आपके सामने ये बात अर्ज कर दी कि बाप की जिम्मेदारी भाई नाम रखने वाली जिम्मेदारी से बड़ी है, क्योंकि यह जिम्मेदारी जनाब अबू तालिब पे वाजिब नहीं था कि अपने बेटे का नाम रखते। जनाब अब्दुल्ला पे वाजिब नहीं था कि अपने बेटे का नाम रखते। जनाब रसूल खुदा पे वाजिब नहीं था कि अपनी बेटी का नाम रखते। इमाम अली पे वाजिब नहीं था कि इमाम हसन का नाम रखते। क्यों? क्योंकि महमूद था वो पहले मोहम्मद रख चुका था, जो आला था वो नाम अली रख चुका था, जो फातिरुस समावात था वो फातिमा रख चुका था, जो मौसिफ था वो हसन रख चुका था, जो कदीमुल एहसान था वो हुसैन रख चुका था। एक मर्तबा उसकी बारगाह से नाम आया कि इस बच्ची का नाम परवरदिगार ने ज़ैनब रखा, इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा। और जब नाम रखा गया ईज़ान इरानी, और उसी वक्त रसूल ने यह भी कहा था कि इस बच्ची का एक लक़ब मसाइब भी है। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। जब बच्चे का नाम ज़ैनब रखा गया, और अब देखिए जो लफ्ज़ ज़ैनब है इसके दो माना बनते हैं अरबी में। अगर इसको एज ए कंपाउंड नाम, मुरक्कब नाम लें, क्योंकि दो नाम दो इसम मिलके बन रहे हैं, ज़ैनब, बाप की जीनत। और अगर आप इसको एक सीधा नमाज पढ़ता है तो गोया ये तो गोया ये कि परवरदिगार ने आपसे बात की, इसलिए नमाज का एहतराम। जब कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ने का अपना एहतराम। देखिए जब कुरान आप पढ़ते रहे ना, इजाजत नहीं है कुरान पढ़ते हुए कि चाहे कोई भी आ जाए। देखिए माँ बाप का बहुत एहतराम, बाप का बहुत एहतराम। यहाँ तक कि ये कहा गया कि नमाज अगर मुस्ताहब है तो छोड़ दीजिए माँ बाप के कुरान को। लेकिन कुरान का जो एहतराम आता है, क्यों क्यों कहा जा रहा है? तरीका है। जब हम किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं, जब कोई बहुत अजीम शख्सियत से बात कर रहे होते हैं, फिर कोई भी आ जाए खड़े ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप खड़े हो जाएंगे तो जो शख्सियत है उससे बात करने में गलत होगी। तो आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो, जो खिलाफ अदब। इसलिए जब कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो कुरान के आदाब और खड़े होने के लिए मना किया गया। लेकिन तारीख में ये लिखा कि एक मरतबा, बल्कि मुझे उसकी इबारतें भी याद हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं किताब में देख रहा था, किताब में लिखा है कि एक मरतबा तारीख में खत जरा फिर तारीख के इमाम हुसैन को ये सवाल भी कर सकता है कि इमाम को क्या जरूरत है कि इमाम देख के कुरान पढ़े। अगर देखिए इसमें आप यहाँ पे ना रुकिए, आगे जो दर्ज देना चाह रहे हैं उस दर्ज को लीजिए। इमाम जो अजमत बताना चाह रहे हैं ना शहजादी, वरना तो वही बात वही है कि जो इसको रसूल मत कर दे, उसका ज़ौक़ दूर हो जाए, तो रसूल के बदन में ज़ौक़ कैसा? दिखाना ये चाह रहे हैं कि देख लो पंजतन की क्या अजमत है। अब हुसैन ये बताना चाह रहे हैं कि शहजादी ज़ैनब की लिखा कि एक मरतबा इमाम हुसैन की तिलावत कर रहे थे और दातल यौम कद तक अलग सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
لے کر آؤ، تم یہ کہہ دو کہ ہمارے بتوں اس لیے ہم رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کورٹ میں تمہاری بات قبول ہو جائے۔ اچھا مولا کائنات سے قبول ہو جائے، لیکن شہزادی کونین کو دربار میں بلانا اور حق نہ دینا، لیکن ثقیفہ بنا لیا تو تب بھی کہیں نہ کہیں بچ کے بھاگ رہے ہیں، لیکن ثقیفہ کو جو بے نقاب کیا گیا نا، اور یہ آپ بعد میں بہتر جانتے بے نقاب کیا، بلکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں بن کے آتا ہے، قرآن، علم حدیث، علم روایت، علم درایت، اور یہ فرش اعضا کی دین۔ تو عزیزان گرامی، جب شہزادی کونین، یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک شیعہ خطیب مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اور کوئی دوسرے فرقے کا انسان، آپ جانتے ہیں لاؤڈ اسپیکر جس طرح ہندوستان اور پاکستان میں لاؤ کہتے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے تھے، اس نے سنا، اسے لگا کہ شاید میں نے کچھ غلط کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی، اس کو حق نہیں ملا، ایک مرتبہ وہیں پر رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے پورا واقعہ شہزادی کونین کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بڑے ہی اپنے محلے کے مولوی کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ میں ابھی ان کی مجلس سے گزر رہا ہوں اور میں نے ایک روایت سنی، ان کا مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی، اس کو حق نہیں ملا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اب جیسے اس نے یہ سنا، ایک مرتبہ ہر جگہ کے جتنے بہانے ہوتے سارے بہانے بنانے لگا وہ مولوی۔ اس نے کہا دیکھو اگر مدر کی باتیں نہ کرو، جو حقیقت ہے مجھے وہ بتا۔ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا حق تھا ہی نہیں جو ماننے گئے، ان کا حق تھا ہی نہیں۔ اب ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میں یہ تو یہی پوچھ ہی نہیں رہا تجھ سے کہ حق تھا یا حق نہیں تھا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی، بس اس کو ہاں یا نہ میں جواب۔ اب جیسے اس نے یہ سنا کہا گئی تو تھی، کہا لعنت ہو تیرے دین پہ جس کو تو دین کہتا ہے، اور لعنت ہو ان خلفوں پہ کہ جس نے رسول کی بیٹی کو حق دینے سے انکار کر دیا۔ سن، تو ہے میرے محلے کا مولوی، اگر تیری بیٹی میری جائیداد پہ آ کے جھوٹا دعویٰ کرتی، یہ کہتی کہ یہ جائیداد میری ہے، تو میں اس احترام میں کہ میرے مولوی کی بیٹی ہے میری جائیداد اٹھا کے اس کو دے دیتا۔ لعنت ہو تم پہ کہ رسول کی بیٹی دربار میں آئے اس کا حق اسے نہ دیا۔ تو آپ سوچیں کتنی عظیم چیز ہے یہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم تک پہنچی کیسے؟ روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی زینب فی قلبہ کہ بی بی نے پورے کے پورے اور ذاکرہ اس کو یاد کیا بیوی نے، جو کچھ سنا نا اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اور کیوں؟ کیونکہ اپنی والدہ کے جو خطبہ ہے جو حق و باطل کے درمیان اتنا بڑا فرق کر رہا ہے، اس خطبے کی راویہ بن جائے، پورے خطبے کو بیوی نے یاد کیا، اپنے دل میں لکھا، اور روایت میں جملہ لکھا کہ لِتَكُونَ بَسْ بَيْنَ صَوْتِ أُمِّهَا وَالْمِلَلِ، تاکہ بیوی ایک میڈیم بن جائے اپنی ماں کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ آپ سوچیں کہ کوئی بات آگے نکل کے کہ ایک تو غدیر تھی، ایک عاشور تھا، ایک فدق، یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں کہ
آپ نے دیکھا کس طرح ہم پہ فضائل مولا کائنات پہنچے، کس طرح ہم پہ کربلا پہنچی، آپ نے دیکھا کس طرح ہم پہ خطبہ فدق پہنچا، خطبہ فدق کی رابطہ شہزادی زینب۔ اب آپ سنیں ایک بہت بہت بڑا ظلم ہوا تھا منبر پہ۔ کیا ظلم ہوا تھا؟ اب آپ دیکھیں تو تصور کریں کس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس گھرانے کے خلاف۔ رسول بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ علی کے ذکر سے زینت دو، لیکن کچھ ہی سال میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی ہزار ممبروں سے مولا علی کی توہین ہو رہی ہے۔ یعنی سننے والوں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کام کو علی کے خلاف کرنا۔ آپ نے یہ تھا ان کا ایجنڈا، جہاں رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلسوں کو زینت دو، ہم مجلسیں تو کریں گے لیکن ذکر علی سے زینت نہیں دیں گے، لوگوں کو علی کے خلاف بھڑکائیں گے۔ تو معلوم یہ ہو اچھا، اور جب ممبر پہلی مرتبہ بنا، کیا بات ممبر آپ ایسا جانتے بھائی غدیرہ تمہیں ممبر بنا، اور ممبر بننے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ممبر پہ ہوئی وہ تھی فضائل علی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ رسول نے بتا دیا تھا، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دیکھیے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جس کا حق ہے وہ دینا چاہیے، اور حق نہیں دینے کا نام ہی ظلم ہے۔ بیان کر چکا مجلس میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، حق نہیں دینے کا نام ہے ظلم۔ اور معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے اگر کوئی یہ کہتے کہ مسئلے مسائل بے شک بیان ہو، لیکن کئی وقت ہے رسول نہیں بیان کیے، لیکن اگر مسئلے مسائل بیان کرتے رہے، تمام دنیا کی چیزیں بیان کرتے رہے، اخلاق رسول بیان کرتے رہے، روزانہ خطبہ دیتے رہے، مسجد کو سب کو بتاتے رہے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ رسول نے یہ کہا کہ ممبر بنایا جائے، ممبر بنایا جائے۔ غدیر نے ممبر بنا کے یہ بتایا کہ دیکھو ممبر اس لیے بنا رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی دکھا رہا ہوں کہ حق ممبر کیا ہے، حق ممبر ہے علی کے فضائل۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جس مطلب کے لیے، جس حق کے لیے ممبر بنا تھا، ممبر سے وہ حق چھین لیا گیا۔ آپ تصور کریں کہ اہل بیت کا حق تو چھینا گیا تھا، جس جگہ اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے اس ممبر سے اس ممبر کا حق چھین لیا گیا، اور ممبر پہ ظلم ہو رہا تھا۔ اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے ممبر کو اس کا حق واپس دلایا۔ اور اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یاد رکھیے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، ہو سکتا کہ ہم تاریخ کے کسی بھی شخصیت کی طرح یہ سوچیں کہ بھائی بڑا ظلم ہوا تھا، دو آنسو بہا کے بیٹھ جاتے، لیکن حق ممبر کبھی نہ ظلم۔ اور ایک بیوی کا لقب ہے عقیل ہے بنی ہاشم۔ پھر وہی بات ہے جس طرح قمر بنی ہاشم یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح اگر کوئی علماء کے گھر میں عالم نکل جائے تو کتنی بڑی بات، عام گھر میں نکل جائے، اگر کوئی عام گھر میں نکل جائے تو کہ بھائی ٹھیک ہے نکل گئے، عالم ہے اس گھر میں، لیکن اگر کسی کو علماء کے گھر میں عالم کہا جائے، بچہ پیدا بعد میں ہوگا تو وہیں سے سوچ بن جاتی ٹھیک ہے اتنے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے، بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کسی گھر میں آپ فون کریں صرف آپ پروفیشن کہتے تھے یا ان کا جو لقب ہوتا تھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے، فون کیجیے جی کون سے ڈاکٹر صاحب، یعنی معلوم ہو کہ فضیلت کے اس منزلت کے بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر کسی علماء کے گھروں میں آپ فون کیجئے، بھائی خود ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے مولانا صاحب کو بات کرنی ہے، بھائی کہ میں تو حقیر ہوں خود لفظ مولانا ٹھیک ہے، لیکن آپ تصور کریں
ایک شخصیت نہیں، حسین نام حسین نام ہے معذرت کرتا ہوں، کبھی زندگی نے موقع دیا تو بیان کروں، ہو سکتا ہے میں اس میں بیان کروں. تو ادارے گرامی تصور کریں کہ جب ایک مرتبہ قید سے رہائی کی خبر ملی، ہونا کیا تھا؟ خبر دی جائے کہ تمہیں رہا کر دیا. وہ سب سے پہلے کوشش کرتے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو. لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ جناب زینب نے کہا کہ ہم رکیں گے. ہم وہ تھوڑا ضبط کر کے سنیے گا، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں ہوئی کہ بچے کو موضوع کے حوالے کر صندوق میں رکھ کے سمندر میں بھیج دو. ایک معاملہ جوش مارنے لگے. تو پروردگار نے کہا کہ اس وقت ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو تھاما. اگر ہم مادر موسیٰ کے دل کو نہ تھامتے تو معاملہ غالب آ جائے. اور ان میں اتنی قوت و حکمت نہ تھی کہ بچے کو موضوع کے حوالے کر دیتے. ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب زینب کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ عظمت مادر جناب علی سمجھے. یہاں بچے کو موضوع کے حوالے کرنے میں ماں بار بار سوچ رہی ہے. اور صرف بات یہ نہیں ہے، جب ایک مرتبہ موضوع کے حوالے کر دیا، پروردگار نے پھر ایک مرتبہ کنفرم کیا کہ حکمت ہے بھیجنا چاہ رہی ہو نہیں بھیجنا چاہ رہی. تاریخ نے لکھا کئی مرتبہ صندوق ایک مرتبہ موضوع کو دور گیا، پھر ماں کے قریب آئے. کہ سوچ لو رائے خدا میں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے. ماں بار بار صندوق کو پکڑ رہی تھی. لیکن کربلا کی ماؤں کی خاصیت یہ ہے کہ بچے کو سجا کے لاتی ہے. بچے کو سجا کے لاتی ہے اور یہ تاکید کے ساتھ کہ باپ کی حفاظت سے ہوشیار. یہ کربلا کی اور سے. تو ادارے پروردگار نے یہ کہا کہ تم بچے کو بھیج لو. اچھا پروردگار نے جب گارنٹی لی نا، تب مادر موسیٰ نے بچے کو موضوع کے حوالے کیا. کیا گارنٹی دی؟ کہ تم بھیج دو، بچے سے واپس ملانے کی ذمہ داری ہماری ہے. بچے سے واپس ملانے کی ذمہ داری ہماری ہے. یعنی قربانی دی جا رہی ہے، لیکن اس تسلی کے ساتھ. اچھا جب پروردگار تو نے یہ کہا کہ ماں سے صندوق کو الگ کر دیا، اب ذرا تفاسیر پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ جب صندوق موضوع کے حوالے ہو گیا اور ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ماں صندوق کو نہ دیکھ پائی، ماں بیٹھ کے روتی رہی. تو تاریخ نے لکھا کہ جناب موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ روتی رہی اور دیکھا کہ صندوق کہاں جا کے رکا ہے. جا کے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا کے رکا. اور جانے کے بعد وہاں جا کر یہ کہا کہ دیکھو یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے. اگر تم چاہو تو میں کسی ایسے گھرانے کو بتا سکتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا. اب مجھے کہنے دیجیے پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا کہ بچے کو جانے دو، ملانے کی ذمہ داری ہماری، لیکن یہاں بہن کو کیوں بھیجا؟ پروردگار بتا رہا ہے کہ ذمہ داری میری ہے، پورا بہن کرے گی. نے کہا تمہارا نواسا دین پہ قربان ہو جائے گا، کا دین بچ جائے گا، کا ذمہ داری میری ہے. ذمہ داری میری ہے. اور یزید نے بھی یہی سوچا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہے. اور آج جو ہم دیکھیں جناب زینب نے جو ہمیں حوصلہ دیا ہے، حوصلہ اس قوم کا صرف جناب زینب. لیکن سب کی نسبت آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں، شجاعت کی نسبت آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں، لیکن حوصلہ جو ہوتا ہے نا، اگر حوصلہ نہ ہو تو اچھا بھائی. ہمارے یہاں ایک بات، یہاں پہ لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک بات یہ اچھی ہے، کیا یہاں انکریج بہت. آپ یہ سوچیں کہ امامت کو جو حوصلہ دیتی رہے نا، اس کا نام ہے. اور مجھے ایک بات عرض کرنی تھی کہ کس حالات میں شہزادی نے
منبر کا واپس کیا بات میں کن کن احسانوں کو جناب زینب اور یہی وجہ ہے یہی حوصلہ آج آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا اس طرح یزید نے سوچا تھا کہ حسین کو مار دو حسینیت ختم ہو جائے لیکن جناب زینب نے حسینیت کو کہا کہ وہ تیرا طریقہ تھا زینب کا وار اور زینب جب وار کرتی ہے یزید زندہ رہتا ہے یزیدیت مر جاتی ہے یہ جناب زینب کا انداز ہے اور میں نے کہا کہ کن کن احسانات کو کیا جناب زینب نے بلکہ روایات میں یہ ملتا ہے اور نکلنے کے بعد اپنے باپ اور جا کے کہتی ہیں کہ بابا میں کربلا جا رہی ہوں تاکہ حسین کا شکریہ ادا کروں اور روایات یہ کہتی ہیں ائمہ معصومین بتاتے ہیں کہ تمام انبیاء رسول کے پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ رسول یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اور پیچھے پیچھے انبیاء کا کارواں چل رہا ہوتا ہے تو عیسیٰ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو میرا نام نہ ہوتا موسیٰ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو میرا نام خاتم سے آدم تک سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو انبیاء نہ اور یہ کہتے ہوئے امام حسین کی قبر میں کربلا میں اور پہنچنے کے بعد امام حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور روایات کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال برآمد ہوتا ہے اور یہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ نانا چلیے شام چلے نانا چلیے شام چلے کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو آپ کا نام نہ بچتا اگر زینب نہ ہوتی تو شہادت حسین بھی نہ بچتی یہ زینب کا احسان ہے اور میں قربان جاؤں شہزادی کونین شہزادی زینب پہ کہ کس طرح بھائی سے کیا ہوا ہر وعدہ نبھایا ہر وعدے کو کس طرح نبھایا اجرکم اللہ بلکہ یوں کہوں کہ جب صبر کا پروردگار چپ ہو گیا تھا آگے بڑھ کے حوصلہ دینے والی کا نام ہے زینب تاریخ میں لکھا کہ جب ایک مرتبہ رسول اپنے نواسے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اے میرے حسین جوان کے سینے پہ برچی لگے گی حسین نے کہا نانا منظور ہے کہا کہ جوان بھائی کے بازو قلم ہوں گے کہا نانا تیر بچ جائے گا نا نانا منظور ہے کہا علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا کہا نانا منظور ہے کہا ہے بیٹا حسین 3 دن کی بھوک و پیاس میں کربلا کے میدان میں گلے پہ خشک خنجر چلے گا بس کہا نانا دین بچ جائے گا کہا بیٹا دین بچ جائے گا کہا نانا منظور ہے دل کو تھام کے مساج اجرکم اللہ ایک وعدہ بہن نے بھائی سے یہ بھی کیا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے جب سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تو کہا اے بہن زینب سکینہ کو تنہا نہ چھوڑنا سکینہ میری اس بچی کو کبھی اکیلے نہ چھوڑنا بس مجھے دل کہتا ہے شاید اسی وعدے کی بنا پر جب ایک مرتبہ قبر سکینہ سے رخصت ہونے لگی زینب تو یہ کہہ کے رخصت ہوئی اے سکینہ تمہیں تنہا نہ چھوڑے گی زینب واپس پلٹ کے آئے گی زینب ارے اسی شام میں مزار بنے گا زینب کا اجرکم اللہ مولا شام کے حالات کو بہتر کرے ہمیں ایک مرتبہ پھر سیریا کی زیارت نصیب ہو سیدہ زینب کی زیارت نصیب ہو عزیزان گرامی علماء کہتے ہیں کہ کس شان ہے زینب کی کیا شان ہے کہ اگر آج بھی آپ زینب کے مزار پہ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ 18 بھائیوں کی بہن ملک شام کو فتح کر کے بڑی شان سے سو رہی ہے لیکن اسی کے قریب ایک مزار ہے جسے سیدہ رقیہ کے نام سے جانتے ہیں ارے سکینہ کی قبر پہ آپ جائیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کوئی بچی یزید سے سہمی ہوئی سو رہی اجرکم اللہ یہ ضمانت ہے جناب زینب کی کہ جناب زینب نے ہمیں دیا ارے یہ ہم پہ بہت بڑا احسان کہ ہم حسین کے غم میں شریک ہو سکے آپ جانتے ہیں کہ جب شام میں پہلی مجلس برپا ہوئی کیا قیامت کی مجلس تھی بس تاریخ میں لکھا کہ جب سید سجاد زینب کے قریب آنے کے بعد کہا اے پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی کہا آپ کیا چاہتی ہیں کہا بیٹا ہماری دین مانگے ہیں یزید سے کہو کہ کسی ایسے کو ہمارے ساتھ کر دے جو کربلا کے راستے
پر ارے میرا دل کہتا ہے زینب کا یہ کہنا کہ میں جی بھر کے رونا چاہتی ہوں، ابھی تک زینب رو نہ پائی، ابھی تک زینب بھائی پہ رو نہ پائی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنی آخری مانگ رکھی، کہا اے سید سجاد ذرا اس سے کہہ دو کہ ہمارا لٹا ہوا تبرکات کو واپس کر دے۔ ایک مرتبہ یزید کے سامنے تینوں مانگیں رکھی گئی، یزید نے بڑی عالی شان جگہ کا انتظام کیا، زینب نے منع کر دیا، ایک مظلوم کی عزاداری ہے، اور ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں صف عزا کو بچھایا۔ زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، اجرکم اللہ، ہاں عزادارو، میں کتاب میں پڑھ کے آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ذرا تصور کرے، ارے وہ بیوی جس نے تمام مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے مصائب بیان کیے ہوں گے تو کیا ماجرا ہوا ہوگا۔ ارے مجلس کے دوران ایک شور ہوا کہ اے پھپھی اماں آپ نے تبرکات منگوائے تھے، ارے تبرکات آ گئے۔ ارے مجلس کے بیچ میں ایک گٹھری رکھی گئی، زینب نے گٹھری کو کھولا، ارے کیا دیکھا کہ بیویوں کی چادریں ہیں۔ ارے ایک مرتبہ زینب نے اپنی چادر اٹھائی، سر پہ رکھی، کہا اے ام کلثوم یہ تمہاری چادر، اے ام لیلا یہ تمہاری چادر، اے ام رباب یہ تمہاری چادر۔ ارے کہتے کہتے ایک چھوٹی سی چادر نکلی، ارے قبر سکینہ کو دیکھا، کہا اے سکینہ بڑا ارمان تھا رہائی کا، اے سکینہ بڑا ارمان تھا رہائی کا، رہائی مل گئی سکینہ۔ ارے ایک مرتبہ رباب نے بچی کی چادر کو سینے سے لگایا، اجرکم اللہ، عزادارو ایک مرتبہ بیویاں ماتم کرتی رہی، ماتم کے دوران سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ارے یزید سے سر منگائے تھے، ارے شہداء کے سر آ گئے، قیامت کی پہلی مجلس برپا ہوئی شام میں۔ ارے ایک مرتبہ ایک ایک سر آتا جاتا تھا، زینب سر کو لیتی تھی، سر کے وارث کو دیتی جاتی تھی اور اس کا شکریہ ادا کرتی جاتی تھی۔ ارے زہیر کا سر آیا، زینب نے سر کو لے کے زہیر کی زوجہ کو دیا، کہا اے بی بی تیرا شکریہ، اے بی بی تیرا شکریہ، ارے میری ماں زہرا تیرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ارے ایک ایک شہداء کے وارث کو اس کے سر دیتی رہی، کبھی حافظ کا سر آیا، وہ زہیرہ کا ماتم ہوا، وہ حافظ کا ماتم ہوا۔ ارے ایک مرتبہ بنی ہاشم کے سروں کی باری آئی، ارے تاریخ میں لکھا کہ حسن کے لال کا سر آیا، ارے زینب نے سر کو لیا، قاسمہ کا ماتم ہوا، ارے بیویوں نے ماتم کیا۔ فروا آگے بڑی کہا اے میرے لال، ارے کربلا میں تیرے لاش کے ٹکڑوں پہ روئی تھی یہ ماں، ارے آج تیرا سر ملا ہے، ارے سر کو سینے سے لگایا، ارے قاسمہ کا ماتم ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، ارے علی اکبر کا سر آ رہا ہے، ہم شکل پیمبر کا سر آ رہا ہے۔ ارے جیسے ہی شام کی عورتوں نے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ بیویاں کہتی ہیں ارے خدا کرے کہ جوان کی ماں مر گئی ہو، ارے فضا نے کہا ایسا کیوں کہتی ہو، تڑپ کے کہتی ہے ارے جب ہم سے اس جوان کا سر نہیں دیکھا جا رہا، ارے ماں کس طرح منظر دیکھے گی۔ ارے لیلا نے اکبر کو سینے سے لگایا، ارے سر کو لگا کے کہا اکبر، ارے اکبر تمہیں بہت یاد کیا اکبر، ارے اذانیں ہوتی تھی تم یاد آتے تھے اکبر، اللہ اکبر۔ ارے سینے سے اکبر کے سر کو لگائے بیویاں۔ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ مجمع میں مجلس کے دوران دو ننھے ننھے سر آئے، لیکن سر کو لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ ارے شام کی بیویوں نے کہا ارے کیا یہ بچے لاوارث ہیں، ارے فضا طرف گئی، کالی و بطول کے نواسے آنا محمد کا سر ہے، ارے یہ زینب کے لختے جگر ہیں، ارے آنا محمد کا ماتم ہوا۔ ارے بس تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا سر آیا، ارے زخمی سر تھا، رباب نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا ہے علی اصغر، ارے ماں کو سرخ رو کر دیا بیٹا، ارے ماں تمہارے قربان جائے۔ بس ایک مرتبہ ارے سید سجاد نے منادی بلند کی، کہا اے پھپھی اماں اب اس کا سر آ رہا ہے، ارے جو نہر کنارے مارا گیا تھا۔ ارے زینب نے روکا،
بھیا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا کہ نانا یہ تیرا حسین. ایک مرتبہ سر کو لیا, ایک سورہ فضائل مسائل بیان کرتے کرتے زینب کہتی ہے بھیا ارے تمام وعدوں کو پورا کر دیا. ارے سر کو لے کے زندان شام کی طرف بڑھی, ارے قبر پہ سر کو رکھا کہ بھیا سکینہ نہ بچ پائے. ارے قبر سکینہ پہ وہاں حسینہ کا ماتم, وہاں بیویاں ماتم کر رہی تھی. انہو للہ. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو چادر سرے عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو سنبھالو سے جا طرح سے بھائی کہاں سے لائے گی زینب نگاہیں اس کی ڈھونڈیں گی سکینہ کو یہاں آ کر سرے عباس آتا ہے. کہاں زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر سرے عباس آتا ہے. سب کی جھولیوں میں اب
ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ، ہائے خاک پڑی ہے زینب کے سر پہ، کھلے سر پہ، ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ، زینب کے سر پہ، ہائے خاک پڑی زینب کے کھلے سر پہ، ہائے خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ، ہائے خاک کھلے سر پہ، ہائے خاک کھلے سر پہ، ہائے خاک پڑی
سر پہ ہر خاک پڑی ہے زینب کے کل سر پہ ہر خاک زینب سر پہ سر پہ ہر خاک پڑی ہے زینب زینب کے کھلے سر پہ ہر خاک سر پہ ہر خاک پڑی ہے گھبرا سر پہ ہر خاک پڑی ہے زینب کے کھلے سر پہ ہر خاک پڑی روتی ہوئی ہر خاک سر پہ
گڑی ہے زینب کل سر پہ خاک پڑی ہے زینب کے کل سر پہ خاک پڑی ہے زینب کے کل سر پہ خاک پڑی ہے گھبرائے ہوئے شیب کے ظلموں سے زینب گھبرائے ہوئے شیب کے ظلموں سے زینب کہتی ہے اور شام کہتی ہے اور شام غریباں کی گڑی ہے زینب کل سر پہ خاک پڑی ہے زینب کے کل سر پہ خاک پڑی ہے زینب کے کل سر پہ خاک پڑی ہے روتی ہوئی شبیر کے روتی ہوئی شبیر کے لاش کھڑی ہے زینب کے کل سر پہ خاک پڑی ہے زینب کے کل سر پہ خاک پڑی ہے گھبرائی ہوئی شیب کے ظلموں سے زینب گھبرائی ہوئی شیب کے ظلموں سے زینب کہتی ہے اور شام کہتی ہے اور شام غریباں کی گڑی ہے موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خریدا ہے نب کے در خریدا تکیا مرے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ تو پیاسی ہے تیرے دلوں تو پیاسی پانی منگتی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی پھر میں بالا سے حد شمردا سامنے بیٹھے دے ہائے خوشنا ہن کے بازی آوے ہن کے بازی آوے بل لگے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خریدا ہے نب کے در خریدا تکیا مرے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین
this way? السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا أخي رسول الله. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا فاطمة زهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين والأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخرة أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل عباس أختك زينب وبنتك رقية جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن حسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا راضي والقدر والقضاء. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب عصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام انسب الجان. أجل على ظهورك أجل على ظهورك
عليكم يا أهل بيت نبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.